تم نے بیٹی کو معمولی سمجھ لیا ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ میں وہ شخص کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں مختصر، کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی کارگزاری سنائی۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا زنا کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میں نے اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے؟ آقا علیہ السلام کو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا جرم کیا۔ آپ نے فرمایا، پھر بتا تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیوی کو آس لگائی، امید لگائی، میں کام پر چلا گیا اور کہہ کر گیا اپنی بیوی کو کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو، بیٹا ہو، تو اس کو رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو پالنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ یہ کہہ کر میں سفر پر چلا گیا۔ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں ایسا تھا، اور عرب کے تھے بھی ایسے ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ میں کام پر چلا گیا، کافی عرصہ میں کام پر رہا۔ کافی سالوں کے بعد جب میں گھر آیا تو ایک بچی ہمارے صحن کے اندر کھیل رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھی یہ کون ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی ہے، چلی جائے گی۔ تو رات ہو گئی، میں سو گیا، اور رات کو میری بیوی نے بتایا کہ وہ جو بچی ہے وہ ہماری ہی بچی ہے۔ جب تم چلے گئے تھے سفر پر تو مجھے بیٹی جو ہے یہ پیدا ہوئی تھی، تو میں نے اس کو پالا۔ میرے پاس تو اور کوئی تھا نہیں، تو بھی نہیں تھا، میں نے اس کو پال لیا۔ صبح ہوئی تو یہ کہا، آدمی کہتا ہے کہ میں کسی سردار کے پاس چلا گیا تو ہم مجھے تانا دیں گے۔ میں سوچنے لگا کیا کروں، بڑی بےزتی ہوگی کہ تیرے گھر بچی ہے، تیرا بھی داماد ہوگا۔ یہ سوچ کر میں لال پیلا ہو گیا غصے کے اندر، اور میں نے پھر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا کہ اس کو زندہ درگور کروں گا۔ مجھے رحم ترس نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، اس کو کپڑے اچھے پہناؤ، میں اس کے رشتہ داروں کے پاس مہمان بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹی کو تیار کیا، لے گیا جنگل بیابان کے اندر۔ میں نے وہاں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی بچی میری وہ کہہ رہی ہے، ابا جان گرمی اتنی ہے، آپ کیوں یہ مشقت کر رہے ہیں؟ وہ مجھے پنکھا کرتی، کپڑے کے ساتھ ہوا دیتی۔ میرے ابا کو پسینہ آ گیا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ وہ کہتی رہی، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ تو کہہ رہے تھے وہاں جانا ہے رشتہ داروں کے ہاں، آپ کیوں نہیں لے جا رہے؟ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں گڑھا کھودتا رہا تک اس بچی کو پکڑ کر میں نے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ بچی روتی رہ گئی، بچی چلاتی رہ گئی، چیختی رہ گئی، ابا جان یہ نہ کرو، مجھے اگر گھر نہیں لے جانا، نہیں رکھنا تو مجھے یہیں جنگل میں چھوڑ دو، میں کہیں چلی جاؤں گی، مجھے لیکن مجھے زندہ درگور نہ کرو۔ میں یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے اس اپنی بچی پر رحم نہ کھایا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ معافی مانگتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی رہی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بچیوں والوں خوش ہو جاؤ، بچیوں کے بارے میں اچھا سوچا کرو، یہ بچیاں ہی تو کام آتی ہیں بڑھاپے میں۔